آج لوگ کہتے ہیں قرآن اتنا پڑھا جا رہا ہے، پھر عذاب ہیں، قرآن اتنا پڑھا جا رہا ہے، پھر پریشانیاں ہیں۔ میں نے کہا قرآن تم نے پڑھا ہی کہاں ہے؟ اور قرآن جس لیے آیا تھا، ہم نے قرآن کو اس نیت کے ساتھ پڑھا بھی نہیں ہے، ہم نے اس قرآن کو اس طرح سمجھا ہی نہیں یار۔ اور کس طور پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے۔ حیران کن بات یہ ہے، جنگ چل رہی ہے، رب حضور کو سکھا رہا ہے، حضور جنگ میں اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، یہاں جیسے جیسے سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے علم سے کورے ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ کھانے سے، اس کی لذت سے، ان چیزوں سے میں کہ تمہارا پیٹ خالی ہوگا تو تمہیں وحی کا نور تمہارے دل میں آئے گا۔ سورہ طٰہٰ شریف کی آیا مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ اس کی پچھلی آیا کریمہ جو ہے اس کا ترجمہ کر کے پھر جو میں نے تلاوت کی ہے آیا مبارکہ اس پر بات کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، انی انا ربک فاخلع نعلیک، فرمایا کہ اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں، فاخلع نعلیک، تو اپنے نالین اتار دے، انک بالواد المقدس طویٰ، بے شک تو پاکیزہ وادی طویٰ میں موجود ہے۔ یہ ذہن میں رہے، خلاق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو پہلی وحی عطا فرمائی، وہ وحی جو ہے وہ شہر میں بھی آ سکتی تھی، ان کے گھر میں بھی ان کو وہ وحی دی جا سکتی تھی، ان کے بستر پر بھی وحی آ سکتی تھی، لیکن خلاق کائنات نے جو پہلی وحی عطا فرمائی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کو، رب تبارک و تعالی نے ایک پہاڑ کے دامن میں یعنی دامن کوہ میں کھڑا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب تبارک و تعالی نے وحی عطا فرمائی، اور اللہ تعالی نے انہیں فرمایا کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اپنی وحی کے لیے۔ یہ توجہ رکھیں ادھر، فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے اپنی وحی کے لیے، تو توجہ کے ساتھ میری وحی سن۔ یہ ذہن میں رہے، خالق اور مالک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی عطا فرمائی، اور وہ وحی جو ہے وہ کسی نرم گداز بستر پر نہیں آ رہی، نرم بستر پر نہیں آ رہی، وہاں تو چٹائی بھی کوئی نہیں، قبلہ کوئی شے بچھی ہوئی تھی، وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ بیٹھنے کی کچھ جگہ ہے وہاں، نہ کچھ اور ہے۔ او بھائی وادی ہے، وادی میں کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وادی میں کون سی ایسی جگہ ہوتی ہے جو بیٹھنے کے لیے ہو؟ کہیں بیٹھ گئے تو پتھر کے ڈھیلے پر بیٹھ گئے، ہے نا، بڑے پتھر چٹانیں ہوتی ہیں ان پہ بیٹھ گیا، یہی اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جنہوں نے پہاڑ دیکھے ہوئے ہیں ان کو اس کے ماحول کا اندازہ ہوگا۔ غور کرنے والی بات یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو وحی دے رہا ہے، پہلی وحی آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام پر، کہاں آ رہی ہے؟ پہاڑ کے دامن میں، وادی میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو پہلی وحی آ رہی ہے مکہ مکرمہ میں، وہ کہاں آ رہی ہے؟ میرے حبیب کریم علیہ السلام بستر پر تشریف فرمائے، حضور کہیں آرام فرما رہے تھے؟ نہیں، پہلی جو وحی آ رہی ہے، اتنے حجاج کرام بیٹھے ہوں گے، معتمر حضرات بیٹھے ہوں گے، ان کو معلوم ہوگا، جنہوں نے جا کے غار حرا کا منظر دیکھا ہے، بتائیں وہاں جگہ ہے ایسی جناب قبلہ سکون والی؟ جی کتنے کتنے دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے کھانا بنوا کے لے جاتے ہیں، حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے لے کے چلے جاتے ہیں غار حرا میں، غار میں، بھائی صاحب غار میں بیٹھ کے
حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا حضور وہاں جا کے بیٹھتے ہی وحی کے انتظار میں تھے کہ وہ وقت آ گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب وحی آئے۔ حضور اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے، آج ہمارے مزاج ایسے کیوں بگڑ گئے کہ ہم ایسی جگہ پر، ایسے ماحول پر بیٹھ کر پڑھنے کو تیار کوئی نہیں۔ آج والدین سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں ہاں جی بچوں کو کون کون سی فیسلٹیز دی جائیں گی۔ جہاں پہلا سوال یہ ہو تو آپ یقین کر لیں نہ وہ والدین بچے کو پڑھانے پہ تیار ہیں، نہ بچہ پڑھنے پہ تیار ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ، یہ میں صحیح کہہ رہا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو جو وحی دی ہے، اب دیکھیں یہ پہلا کلام فرما رہا ہے رب تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، انی انا ربک، میں تیرے رب ہوں۔ کہاں؟ پہاڑ کے دامن میں، کہاں؟ وادی میں۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب رب نے کتاب دی تو کیا فرمایا تھا رب تعالیٰ نے؟ فرمایا کہ یہاں آؤ 40 دن روزے رکھو۔ سمجھ رہے گا کتنے دن؟ 40 دن روزے رکھو۔ فرمایا کہ 40 دن روزے رکھنے کے بعد پھر میں تمہیں کتاب عطا فرماؤں گا۔ یہ قرآن کی آیت مبارکہ کا ترجمہ کر رہا ہوں، قرآن ہے یہ۔ مطلب کیا ہے؟ رب فرماتا ہے یہ کھانے سے، اس کی لذت سے، ان چیزوں سے میں کہ تمہارا پیٹ خالی ہوگا تو تمہیں وحی کا نور تمہارے دل میں آئے گا۔ تو وحی کا نور تمہارے دل میں آئے گا بھائی، نہیں سمجھ آیا؟ خلاق کائنات نے حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو یوں وحی دے کر بتائے نا، موسیٰ علیہ السلام کون سے جناب وہ لذیذ کھانے کھاتے ہوں گے اس وقت؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ لیں۔ ایک محقق عالم ہے، عرب عالم تھے، ان کو میں سن رہا تھا، انہوں نے بتایا کہ آقا علیہ السلام نے پوری زندگی میں 13.5 کلو جو کھائے ہیں۔ پوری زندگی میں 13.5 کلو جو کھائے ہیں حضور نے۔ بتائیں آج ہم بھی اپنا حساب لگائیں، 1 من آٹا گھر میں آتا ہے کتنے دنوں میں ختم ہو جاتا ہے؟ 13.5 کلو جو حضور نے تناول فرمائے ہیں، اور 1,24,000 سے زائد صحابہ، ان میں سارے عالم، ان میں سارے کامیاب، ان میں سارے فلاح پانے والے، ان میں سارے بندے وہ جن کو رب کی بارگاہ میں کھڑا کر کے رب نے ان کا امتحان لیا، رب نے ان کی کامیابی کی ڈگری جاری فرما دی، ایسے 1.25 لاکھ بندے رب کی بارگاہ میں حضور نے کھڑے کر دیے ہیں۔ 1.25 لاکھ بندہ، اور غذا کتنی ہے؟ یہی ہے۔ تو بھائی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں نا، یہ وحی جو آ رہی ہے اللہ حضور کو سکھا رہا ہے، اللہ حضور کو سکھا رہا ہے، اللہ حضور کو عطا فرما رہا ہے علم۔ جیسے جیسے وحی کا نزول بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ویسے میرے لجپال نبی علیہ السلام کا علم شریف بڑھتا جا رہا ہے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ایسی جگہ نہیں مقرر کی گئی۔ یار حضور تو رب تبارک و تعالیٰ کے بھی حبیب ہیں، حضور تو وہ ہیں جو سارے نبیوں کے امام ہیں۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب تبارک و تعالیٰ جو علم عطا فرما رہا ہے، وہ کوئی ایسا جناب کوئی لگژری لائف سٹائل نہیں ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اس سے بڑھ کر اور کیا کہا جائے، بتایا جائے کہ کتنی ساری آیات کریمہ ہیں جن کو ویسے یہ کہا جاتا ہے یہ مکی ہیں اور یہ مدنی ہیں، یہی تقسیم ہوئی ہے نا۔ حالانکہ حضور تو تبوک میں تھے تب بھی قرآن آیا، تبوک میں جا رہے ہیں حضور، قرآن آ رہا ہے، تب قرآن، راستے میں قرآن آ رہا ہے۔ تو بھائی آج ہم اتنے لاڈلے کیوں ہو گئے؟ وہ رب تعالیٰ کے حبیب ہوں، خالصتاً ایک جیسے انسان ایک محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے اپنے مشن کو پانے کے لیے، اپنے کام کو آگے بڑھانے کے لیے۔ میرے لجپال نبی علیہ السلام نے وہی زمینی جد و جہد کی ہے، زمینی جد و جہد کی ہے حضور نے۔ اور کس طور پہ حضور کھڑے ہوئے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے۔ حیران کن بات یہ ہے، جنگ چل رہی ہے،
رب حضور کو سکھا رہا ہے، حضور جنگ میں اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں، رب بھی جنگ میں سکھا رہا ہے، نہیں سمجھ آ رہا؟ رب بھی جنگ میں سکھا رہا ہے اور حضور بھی جنگ میں اپنے صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ بھی حبیب کریم علیہ السلام کو سفر میں سکھا رہا ہے اور حضور بھی سفر میں بھی صحابہ کو سکھا رہے ہیں۔ یہاں سچی بات ہے، یہاں جیسے جیسے سہولیات بڑھتی جا رہی ہیں ویسے ویسے علم سے کورے ہوتے جا رہے ہیں ہم۔ وہ اور سلطان تھے، کیا نام تھا ان کا، سلطان محمود غزنوی رحمہ اللہ، ان کے علاقے میں ایک بچہ جو ہے نا، ان کی پالکی گزرنے لگی رات کے اندھیرے میں، مدرسے کے ایک طالب علم تھا، اس نے پالکی کے ساتھ ظاہری بات ہے لوگ لالٹین وغیرہ لے کے چلتے تھے، تو ایک طالب علم جو ہے وہ کتاب پڑھ رہا تھا، تو کتاب پڑھتے پڑھتے وہ لالٹین کی روشنی میں چلنے لگا، اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ سلطان کے محل میں داخل ہو گیا، محل میں داخل ہو گیا۔ سلطان نے کہا اس سے کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا مدرسے کا طالب علم تھا، تو اس نے آپ کے قافلے کی روشنی دیکھی تو پڑھنے لگا کتاب کو، تو پڑھتے پڑھتے یہاں آ گیا ہے۔ سلطان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس بچے کے لیے کہا کہ اس کا بیت المال سے اس کے لیے روشنی کا بھی انتظام ہو، اس کے کپڑوں کا بھی انتظام ہو، باقی جو چیزیں ضرورت کی ہیں ان کا بھی انتظام ہو۔ بتائیں نا بھائی، وحی آئے گی نا، وحی کا نور آئے گا تو ہمیشہ ایسے ہی آئے گا۔ رب تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کو عطا فرما رہا ہے وحی پہلی، تو حضور پہاڑ میں غار میں حضور تشریف فرمائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پہلی وحی آ رہی ہے، تب بھی آپ پہاڑ کے دامن میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام کتاب لینے جا رہے ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے 40 روزے رکھوانے کے بعد پھر کتاب عطا فرمائی، 40 دن روزے۔ آئے بتائیں نا، جتنی سہولیات ہمیں حاصل ہیں کیا اس قدر نتیجہ بھی ہم دیں؟ بالکل نہیں، اس قدر نتیجہ نہیں ہے بھائی۔ تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت کے کسی طالب علم کو ہمارے سامنے کھڑا کر دے۔ وہ ایک بزرگ تھے نا حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ، پڑھنے کے لیے گئے استاد کے پاس، شیخ کے پاس، تو انہوں نے کہا کہ بیٹا میرے پاس ایک تو کھانے کو دینے کو نہیں ہے، روٹی بھی میں نہیں دے سکتا تمہیں، کیونکہ ہمارے پاس جتنے جیسے حضرت فرما رہے تھے ابھی اخراجات کے بتا رہے تھے، ہمارے جو معاملات ہیں سارے وہ سارے بس ایک حساب کے ہوتے ہیں، اور دوسرا ہمارے ہاں جو ہے نا وہ بٹھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں، بٹھانے کی بھی جگہ کوئی نہیں کہ بچوں کے ساتھ بیٹھ کے پڑھ لے۔ ہاں یہ میں کر سکتا ہوں، جب میں جاؤں گا نا، اس وقت قضائے حاجت کے لیے دور جایا کرتے تھے، جب میں جایا کروں گا تم ساتھ لوٹا پانی کا اٹھا لیا کرنا، راستے میں جاتے ہوئے سبق سناتے جانا، آتے ہوئے میں پڑھاتا ہوں گا تمہیں۔ شیخ سعدی کہنے لگے کہ اتنے میں کون پڑھے گا، کیسے پڑھا جائے گا؟ چھوڑ کے انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں پھر چلتا ہوں، کوئی اور جگہ دیکھ لیتا ہوں۔ وہاں سے نکلے، ایک جنگل میں جا کے ٹھہرے، کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں آندھی آنے لگی، طوفان، بارش، بھاگ کے ایک چھپر تھا ایک، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، چھت سی بنی ہوئی تھی تنکوں کی، ککھوں کی، اس کے نیچے جا کے بیٹھ گئے، بارش آنی شروع ہوئی، نیچے ایک تھوڑا سا کھڈا تھا، وہ پانی سے بھرنے لگا، ایک ایک قطرہ گرنے لگا، پانی سے بھر گیا پھر بہنے لگا۔ شیخ سعدی رحمہ اللہ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یار جیسے یہ کھڈا خالی تھا، پانی کا قطرہ گرتا رہا ہے، ایسا ایسا یہ کھڈا بھر گیا، پھر یہ کھڈا بہنے لگا، اگر میں بھی اسی طرح کر کے اپنے استاد کے پاس چلا جاؤں، روز کا خالی برتن میرا، اس میں بھی ایک ایک قطرہ گرتا رہا، تو ایک وقت آئے گا یہ بھی بھر جائے گا، پھر یہ بہنا شروع ہو جائے گا، یعنی پڑھ جائے گا، پھر زمین کو سیراب کرنا، طالب علموں کو پڑھانا شروع کر دے گا۔ بس یہی سوچ کے شیخ سعدی رحمہ اللہ واپس آ گئے۔ جہاں عقل ہوتی ہے نا، وہاں خالی کھڈے کو پانی سے بھرتے ہوئے دیکھ کے بھی بندہ علم دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ جہاں عقل نہ ہو، جہاں دین کا درد نہ ہو، وہاں پورا قرآن سن کے بھی بندہ ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ نہیں سمجھ آیا؟ بتائیں نا یار، آج جن لوگوں کو یہ فکر لگی ہوئی یار ہمارا بچہ جو ہے وہ قرآن پڑھے گا، عالم بن جائے گا، تو روٹی کہاں سے کھائے گا؟ بتائیں رب تبارک و تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر علیہ السلام جو ہیں ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے کیسے قرآن کا نور عطا فرمایا، کیسے وحی کا نور عطا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ پہاڑ کے دامن میں بیٹھے ہوئے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ قرآن عطا فرما رہا ہے۔ آج ہم میں سے ہر ایک بندہ جو ہے نا وہ دیوانہ بنا ہوا ہے۔ ان کی دیوانگی جو ہے نا، ان کا اسلام صرف شناختی کارڈ کی حد تک ہے، نہیں سمجھ آیا؟ اسلام صرف شناختی کارڈ کی حد تک، حکومت نے لکھ دیا یہ مسلمان ہوتا ہے، یہ کون ہے؟ مسلمان ہے۔ اور عشق جو ہے ہمارا وہ صرف محفل کی حد تک ہے، محفل نعت ہو اس میں اچھل کود ہو رہی ہے، ناچا ٹاپا گروپ آیا ہوا ہے، بس وہی عشق ہے۔ باقی حضور کی زندگی کو دیکھا جائے تو وہاں سے سارے کے سارے لوگ پیچھے بھگتے ہیں۔ حضور کی زندگی، حضور کی حیات مبارکہ جو ہے وہ اپنانے کے لیے کوئی ایک بندہ بھی تیار نہیں ہو رہا۔ بھئی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں نا، آج کسی کو کہا جائے بہت بڑا عالم ہے، پہاڑ میں بیٹھا ہوا ہے، کھانا بھی نہیں ملے گا یا خشک روٹی ملے گی، بھئی وہاں اپنے بیٹے کو بھیج دو، تمہارا بیٹا عالم بن جائے گا امام سیوطی جیسا، بتائیں کوئی بھیجے گا؟ کبھی نہیں بھیجے گا۔ مارنا ہم نے اپنے بیٹے کو، بتائیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نبیوں کے امام کو پہاڑ کے دامن میں کیوں لے گیا؟ اللہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو کیوں فرمایا کہ 40 دن روزہ رکھو تو کتاب دوں گا تمہیں؟ اگر ہمارے دور کے لوگ اور بچے جو ہیں اگر وہ پڑھنا چاہتے ہیں نا، ان جھنجھٹوں سے باہر نکلیں، اپنے آپ کو خلوت کا عادی بنائیں، اور خلوت بھی بغیر موبائل کے، ٹچ والے موبائل کے بغیر ہو۔ آج کل نئی وبا آ گئی ہے، اچھے بھلے مولوی بھی فیس بک پہ لکھ رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ، کیا ایٹموسفیئر کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، موسم زبردست، ماحول ایسا، ہاتھ میں چائے اور سامنے فتاوی رضویہ، سبحان اللہ۔ میں کہا خدا ہدایت دے تمہیں، جس بندے کے سامنے فتاوی رضویہ کھل جائے اس کو چائے کی طلب رہتی ہے، بنا چائے کی طرف توجہ رہتی ہے اس کو۔ وہ ہمارے یہاں لوگ بچے میچ دیکھ رہے ہوں، ماں کی بات نہیں سن سکتے، اور تیرے سامنے فتاوی رضویہ کھلو اور تیری جو توجہ ہے وہ چائے کی طرف کھڑی ہوئی ہے۔ حقیقت میں وہ مزہ کتاب کا نہیں بتا رہے ہوتے، وہ اپنے اندر جو ایک ان کا کھانے پینے والی ہرس ہے نا اس کو واضح کر رہے ہوتے ہیں، بھئی چائے کا مزہ اپنا ہی ہے۔ بھئی جب بار بار تم چائے کی چسکی لگا رہے ہو، بتائیں کتاب کی طرف تمہاری توجہ کب جائے گی؟ اس طرح کی باتیں اگر ہماری عوام نہیں مولوی کریں گے، علماء طبقہ اس طرح کی باتیں کرے گا تو پھر عوام پڑھنے سے رہی، عوام نہیں پڑھے گی پھر کتابیں۔ سچی بات ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں فرمایا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، کہ فرمایا کہ موسیٰ وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، میں نے تمہیں چن لیا ہے، فَاسْتَمِعْ، پورے کان لگا کے میری بات سن، لِمَا یوحیٰ، جو وحی کی جا رہی ہے، کان لگا کے۔ مفسرین فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ نے، ادھر پکڑیں جی، آپ نے عصا جو رکھا ہوا تھا، یہ ہاتھ اس طرح رکھا، دوسرا اس طرح رکھا، یہ تھوڑی اس طرح رکھ لی، پوری توجہ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولا سنا، میں سننے کو تیار ہوں، سنا میں سننے کو تیار ہوں۔ تو مفسرین کرام لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو رب تعالیٰ کی وحی سنی نا، وہ صرف ان کانوں سے نہیں سنی، فرماتے ہیں کہ ان کا پورا جسم جو ہے وہ کان بن گیا، پھر انہوں نے وحی سنی، پھر وحی سنی۔ اللہ نے بھی قرآن میں یہی فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، آپ ذرا غور کریں، آج لوگ کہتے ہیں قرآن اتنا پڑھا جا رہا ہے، پھر عذاب ہیں، قرآن اتنا پڑھا جا رہا ہے، پھر پریشانیاں ہیں۔ میں نے کہا قرآن تم نے پڑھا ہی کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فرمایا کہ کیا ہے جی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، ہیں یہاں بھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ سمع مصدر استعمال ہو کہ سن لو جی بات سن لو، نہ، استماع میں کہ پورا جسم تمہارا کان بنے تب قرآن پڑھا جائے، پورا جسم کان بن جائے جی۔ اور آگے رب نے فرمایا وَأَنصِتُوا، یہ اس کا معنی صرف یہی نہیں ہے کہ چپ ہو جاؤ، انصات کہتے ہیں کہ ہونٹوں کو سی لیا جائے، کوئی بات نہ نکلے منہ سے، کیوں بھائی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ تو بتائیں اس طرح کون قرآن پڑھ رہا ہے، کون قرآن سن رہا ہے؟ آج کہیں ہے تو بتائیں،
تو اللہ نے آگے فرمایا لعلکم ترحمون، میں جب تمہارا جسم پورا کان بن جائے، تمہارا منہ سل جائے، پھر جو قرآن پڑھا جائے گا لعلکم ترحمون، تب جا کے تم پہ رحم ہوگا، تب جا کے رحم ہوگا۔ ہاں یہی وجہ ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، اماموں کو کبھی ہم نے دیکھا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ پڑھتے ہوئے رو رہا ہو، القاریہ مالقاریہ پڑھتے ہوئے رو رہا ہو، اذا زلزلت الارض زلزالہا پڑھتے ہوئے رو رہا ہو؟ کیوں نہیں رونا آتا ان کو؟ یہی وجہ ہے بھائی، ہم نے وہ قرآن کی جو وحی کا ایک نور تھا اس کو اپنے اندر دل میں جگہ ہی نہیں دی بھائی، دل میں آنے نہیں دیا ہم نے اسے۔ پڑھ رہے ہیں بچے تو توجہ کسی اور طرف ہے یا نہیں؟ 12 بجے چھٹی کا ٹائم ہوتا ہے، 12 بجے سے 10 منٹ پہلے ہی بچے جانے کی تیاری کر لیتے ہیں۔ یار قرآن سے عشق ہی پیدا نہیں ہوا تمہیں، قرآن سے محبت ہی پیدا نہیں ہوئی تمہیں۔ تو اگر ہم لوگ چاہتے ہیں نا بھائی کہ اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمائے، تو رب نے قرآن میں 2 شرطیں بیان کی ہیں، استمعوا وانصتوا، سنو ایسے کہ تمہارا پورا جسم جو ہے وہ کان بن جائے۔ کان کیسے بنے گا؟ کان کیسے بنے گا؟ پورا جسم جو ہے وہ قرآن کی طرف متوجہ ہو، پورا جسم قرآن کی طرف متوجہ ہو، دل بھی، دماغ بھی، آنکھ بھی، ہاتھ بھی، کان بھی، ہر شے، پورا جسم قرآن کی طرف متوجہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ کوئی کھجلی کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، موبائل کے ساتھ کھیل رہا ہے، کوئی کسی شے کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ قرآن سنا جا رہا ہے، تو پھر رحم کیسے ہو بھائی؟ بتائیں نا، کوئی بندہ کہیں چلا جائے، کسی افسر کے پاس چلا جائے، اس کے سامنے جا کے جسم پہ کھجلیاں کرتا رہے، وہ بات کرے گا اس کے ساتھ؟ نہیں کرے گا۔ تو جب کوئی عام بندہ جو ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے آپ کے ہاتھوں کو ادھر ادھر حرکت دیتے ہوئے، تو رب تبارک و تعالیٰ کا کلام جب پڑھا جا رہا ہو، اس وقت بندہ اس طرح کی کیفیت میں بیٹھا ہوا قرآن سن رہا ہو، تو بتائیں اس کے ساتھ کیا بنے گا؟ کب رحمت نازل ہوگی اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی؟ اپنے اندر جو ہے نا، سب سے پہلی بات یہ ہے اپنے اندر قرآن کا عشق پیدا کریں، قرآن کا ادب پیدا کریں، قرآن کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں، قرآن کریم کے درس سن، اپنی طبیعت کو آمادہ کریں کہ وہ قرآن سننے پہ آمادہ ہو، اپنی طبیعت کو مضبوط کریں قرآن سننے پر۔ اگر آپ کی طبیعت مائل نہیں ہو رہی قرآن کی طرف، تو مجبور کر کے اس کو قرآن کی طرف لگائیں۔ بھئی رات کو آپ سوتے ہی ہیں نا، جس کو نیند نہ آ رہی ہو وظیفہ پڑھتا نہیں پڑھتا، نیند نہ آ رہی ہو گولیاں لیتا نہیں لیتا، وہ کتنے لوگ ہیں گولیاں کھا کے رات کو سوتے ہیں؟ تو جتنی کوشش نیند کے لیے ہو رہی ہے، اتنی کوشش کبھی قرآن کے لیے بھی کی ہے؟ بتائیں نا۔ قرآن کے ساتھ محبت کا معاملہ ہمارا پوری دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دے رہا، اور اوپر سے الزام بھی قرآن پر ہوتا ہے، قرآن اتنا پڑھا جا رہا ہے، اتنا پڑھایا جا رہا ہے، اتنے مولوی ہیں، پھر بھی عذاب ہیں۔ کہ جیسے رب نے فرمایا ہے ویسے پڑھا ہے تم نے؟ ویسے پڑھا ہے تو بتا دو۔ جیسے حبیب کریم علیہ السلام نے قرآن سمجھایا ہے، ایسے تم نے ایک دوسرے کو سمجھایا ہے تو بتا دو۔ ایسے کہیں پوری دنیا میں سمجھایا جا رہا ہے تو بتا دو۔ ہمارے مولوی طبقے نے قرآن پاک کو صرف ختموں کے لیے رکھا ہوا ہے، ختموں کے لیے رکھا ہوا ہے، کورٹ کچہری میں قرآن کریم جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ نہیں ہے یا نہیں بھائی؟ وہی کورٹ کچہری میں قرآن کہہ رہا ہے میرے مطابق فیصلہ کرو، کہنا کہ تیرے مطابق فیصلہ تو نہیں کر سکتے، ہاں سچ جھوٹ کا جب معاملہ ہوگا پھر تجھے لائیں گے درمیان میں۔ نعوذ باللہ من ذالک، قرآن کی جھوٹی گواہی دلوا رہے ہیں، قرآن کی جھوٹی گواہی دلوا رہے ہیں۔ سچی بات ہے، ہمارے معاملہ ہوا تھا، میرے پاس کچھ لوگ آئے، ایک بچے پہ الزام تھا چوری کا، وہ دوسرے جو مدعی تھے وہ کہنے لگے کہ اس بچے کا ابا قسم کھا لے ہم جو چھوڑ دیں گے، ہم کہیں گے اس نے چوری نہیں کی۔ وہ جس بچے پہ الزام تھا اس نے کہا جتنے بھی پیسے تم لیتے ہو نا مجھ سے لے لو، میں اپنے ابے سے قسم نہیں اٹھواؤں گا، میرا ابا قسم نہیں اٹھا سکتا، میرا ابا قسم نہیں اٹھائے گا۔ کیوں؟ اس کے دل میں قسم کی اہمیت تھی۔ لیکن یہاں ہمارے ہاں وہ اپنے ابے کو قسم کی جگہ یعنی گواہ بنا کے نہیں پیش کر رہا، اور ہم رب تعالیٰ کے قرآن کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹیاں گواہیاں قرآن کی دلوا رہے ہیں۔ بتائیں اس قوم پر عذاب نہیں آئے گا تو اور کیا آئے گا؟ اور قرآن جس لیے آیا تھا، ہم نے قرآن کو اس نیت کے ساتھ پڑھا بھی نہیں ہے، ہم نے اس قرآن کو اس طرح سمجھا ہی نہیں۔ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام علیہ رضوان جو ہیں قرآن پڑھیں میرے آقا علیہ السلام سے، قرآن پڑھنے کے بعد
آج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنے لاکھوں مربع میل اسلام کی حکومت قائم ہو جائے، آج جتنے بھی رہی کھئی کثر تھی مسلمانوں کی، قرآن زیادہ پڑھا جا رہا ہے، قرآن زیادہ ایک دوسرے کو سکھایا جا رہا ہے، زیادہ مدرسے قائم ہو گئے ہیں، مسلمانوں کی ساکھ ہی ختم ہو کے رہ گئی، مسلمانوں کی گردنیں ٹوٹ کے رہ گئی ہے، مسلمانوں کی ریڑھ کی ہڈی کاٹ کے رکھ دی گئی ہے۔ پھر غور کرنا ہوگا، ہم سے بھول ہوئی ہے، کہیں زور سے بھول ہوئی ہے۔ ہم نے قرآن کو قرآن سمجھا ہی کوئی نہیں، سچی بات ہے۔ ہم نے قرآن کریم کو جو اللہ تبارک و تعالی نے جس لیے نازل فرمایا تھا، ایک دن تو یار کبھی کوشش کر کے سوچیں، غور کریں، رات کو اپنا احتساب تو کریں کبھی سوچتے ہوئے، رات کو سوتے ہوئے، اور دکانوں کے حساب کرتے ہو، قرآن کا حساب تو نہیں کرتے۔ مسلمان ہو اسے پتہ ہی نہ ہوگا قرآن کیوں آیا ہے۔ آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں نا مدرسے میں، پڑھ کے جائیں، رات کو ابا کہے، اماں ابا بیٹھے، اماں بیٹھے، بہنوں کو بٹھائے، بچوں کو سب کو بٹھائے، بیٹے کو کہے کہ بیٹا کیا پڑھ کے آئے ہو، ہمیں بھی سناؤ۔ یہ رب تعالیٰ کا قرآن کا حکم ہے، اذا رجعوا الیہم لعلہم یحذرون، میں کچھ لوگ جائیں پڑھنے کے لیے، پڑھ کے واپس آئیں، اپنے گھر والوں کو آ کے ان کو بھی ڈر سنائیں تاکہ وہ بھی سیدھے ہو جائیں، لعلہم یحذرون، وہ بھی ڈریں۔ پڑھ کے جا کے بچہ گھر میں وہ بھی ٹی وی پہ لگ جائے، پڑھنے کے بعد جا کے فوراً بچہ موبائل کی گیم پہ لگ جائے، تو قرآن تو مدرسے میں چھوڑ گیا ہے۔ وہ اس نے خود ہی کہا ہے قرآن مدرسے کے لیے ہے بھائی، مدرسے میں پڑھنے کے لیے ہے، قرآن میرے گھر کے لیے نہیں ہے۔ قرآن اس لائق نہیں ہے کہ میرے گھر میں قرآن کا حکم چلے یا قرآن پاک کی حکومت میرے گھر میں آئے۔ قرآن برداشت ہی کو نہیں کسی کو۔ آپ بتائیں نا کس کو قرآن برداشت ہے آج؟ کسی کو نہیں۔ جیسے کوئی بندہ کسی کو بات کرنے لگے اسلام کی، قرآن کی، آگے سے فوراً یہی اب ٹھہر، ابے جانتے ہیں تیرے کو بھی، اب مولوی بنا پھرتا ہے تو وہ مولوی بنا پھرتا ہے، جو بھی بنا پھرتا ہے، تمہیں تو وہ قرآن سنا رہا تھا، تم نے اس کا منہ بند نہیں کروایا، تم نے قرآن کو کہا ہے کہ بس بھی بس مجھے ہمت نہیں ہے تجھے سننے کی۔ کاش کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اپنے آپ کو قرآن کے ساتھ جوڑیں، درس قرآن کے ساتھ جوڑیں، آپ اپنے علاقے میں درس قرآن شروع کروائیں، علماء کو جا کے کہیں جی حضرت ہمیں قرآن پاک کا درس سنائیں، ہمیں بھی پتہ چلے کہ ہمارا رب جو ہے ہم سے کیا مانگ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل بالاخلاص کی توفیق عطا فرمائے۔